اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ خراب یثرب خروج الملحمۃ الکبریٰ. خروج الملحمہ، ملحمہ کیا ہے یہ؟ اب اس پر میں بات کروں. دنیا کی سب سے بڑی جنگ، ملحمہ جو ہے یہ لحم سے بنا ہوا ایک لفظ ہے. گوشت کاٹنے کی جو دکان ہے اس کو ملحم بھی کہتے ہیں. ملحمہ، اس میں گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کو بہت بڑی ملحمۃ الکبریٰ، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خراب یثرب خروج الملحمہ. ملحمہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی جنگ ہے. دوسری حدیثوں سے اس کے متعلق جو تائید ملتی ہے، ایک حدیث میں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ رومیوں کے ساتھ تم آماق میں یا دابق میں نہ اتر جاؤ. یہ دو جگہوں کے نام میں بتا رہا ہوں، مرج دابق اور آماق یہ لفظ آئے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، سب سے بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں، اور یہ غوطہ میں ہوگی جو دمشق کا ایک علاقہ ہے. غوطہ حدیث میں لفظ بھی آیا ہے. مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا. اس وقت تمام مسلمان وہاں جمع ہوں گے دمشق میں، غوطہ. اور جو جنگ ہوگی وہ علاقہ ہے مرج دابق جو حلب کے قریب ہے. ایک بہت بڑا میدان ہے، اب بھی موجود ہے، جس کو آج انگلش میں ایلیپو کہتے ہیں، وہ حلب ہے. حلب کے قریب میں یہ علاقہ موجود ہے. اب ملک شام کی حیثیت کو بھی آپ سمجھ لیں. قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مومن ہوں گے وہ سب ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے. سب کس طرف جائیں گے؟ ملک شام کی طرف، جس کو سیریا کہتے ہیں، اور عربی میں کچھ لوگ سوریا کہتے ہیں. سیریا کی طرف سب لوگ چلے جائیں گے. آج آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سیریا چھوڑ کر کے لوگ جا رہے ہیں، اور ایسے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ سیریا میں آئیں گے. چاہے پورا سیریا آج خالی ہو جائے، پھر بھی مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ پورے مومنین ہجرت کریں گے تو ضرور وہ ہجرت کریں گے. آج یا کل تمام مومنین وہ جمع ہوں گی، کیونکہ شام جو ہے ارض حشر و نشر ہے. یعنی قیامت کا میدان ملک شام کو بنایا جائے گا. یہ بھی حدیث پاک میں ہے. قیامت کا میدان کہاں ہوگا؟ ملک شام کو بنایا جائے گا، اور تمام مومنین ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے. اب یہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ، کتنے لوگوں کے مقابل میں آپ کھڑے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت رومی، پہلے سے حالات اگر میں بتاؤں تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور عیسائی، یعنی تم اور مسلمان اور رومی عیسائی صلح کے ساتھ چل رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور ان دونوں کا جو دشمن ہوگا اس سے لڑ رہے ہوں گے. کئی سالوں تک یہ بات چلے گی. عیسائیوں کا بھی جو دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی جو دشمن ہے، ہو سکتا ہے وہ یہودی ہوں، اینٹی کرائسٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ ہوں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے. اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک عیسائی رومی وہ صلیب توڑ دے گا اور بدعہدی کریں گے. اس صلح میں وہ لوگ صلح کو توڑ کر کے بد شکنی کریں گے، تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. اس وقت سارے عیسائی جو جمع ہوں گے 80 جھنڈوں تلے وہ لوگ جمع ہوں گے. کتنے؟ 80 جھنڈے. ہر جھنڈے کے تحت، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. اس اعتبار سے تقریباً کتنے ہو گئے؟ 9,60,000 کے قریب. 9,60,000 کی فوج ایک طرف ہوگی. یوں سمجھ لیں کہ مومنین کے مخالفت میں، مسلمانوں کے مخالفت میں پورا کفر جمع ہو جائے گا. اس میں جہاں جہاں یہ لوگ ہوں گے سب کو جمع کر لیں گے. یہی ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ ہے. اور اس جنگ میں مسلمان کس طرح ہوں گے؟
بعض حضرات نے کہا کہ وہ امام مہدی کی قیادت میں لڑیں گے، لیکن حدیثوں میں ایسا لفظ تو ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کے بغیر بھی لڑیں۔ قیادت کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کے متعلق وضاحت نہیں ملتی، لیکن البتہ یہ بات ہے کہ ان میں سے 1/3 لوگ، مسلمانوں میں سے 1/3 کے قریب 1/3 بھاگ جائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود مریں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، جو میدان چھوڑ جائیں گے، اور 1/3 اس میں سے شہید ہوں گے، دوسرا 1/3، یعنی 3 حصے کریں گے اگر مسلمانوں کے، تو 1/3 میدان چھوڑیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے۔ ہم افضل الشہداء، حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شہیدوں میں سب سے افضل ہوں گے، وہ شہیدوں میں سب سے افضل۔ باقی جو 1/3 بچے ہوں گے یہ ان پہ فتح پالیں گے، ان پہ فتح پالیں گے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو فتح ہوگی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے، یہ کہاں لڑی جائے گی، کیسے لڑی جائے گی، سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا۔ اس پر اور تحقیق کرو نوجوانوں، بچوں۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا آتا ہوں۔ جو حالات آج تھے، جس کی طرف آج اشارے مل رہے ہیں، پورے دنیا کی پولیٹکس گرم ہو چکی ہے، اس سلسلے میں نے یہ حدیث عرض کی۔ میں آخری یہ 2 باتیں عرض کر کے کچھ تبصرہ کروں۔ اور جیسے ہی ملحمۃ الکبریٰ ختم ہوگی، حدیث پاک کے لفظ ہیں فتح قسطنطینیہ۔ قسطنطنیہ کیا ہے؟ یہ آپ ہو سکتا ہے یہ لفظ سن رہے ہوں، حالانکہ یہ پرانا لفظ ہے اور علم والے جانتے بھی ہیں۔ یہ ترکی کا وہی شہر ہے جس کو آج استنبول کہا جا رہا ہے۔ اس شہر کے فتح کے سلسلے میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ اول جیش غزاہا، ایک حدیث پاک میں ہے، وہ سب سے پہلا لشکر جو غزوہ کرے گا یا جہاد کرے گا اور قسطنطنیہ فتح کرے گا، وہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ وہ فتح قسطنطنیہ جو ہے وہ پہلے کے دور میں ہو چکی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد کئی مرتبہ جو ہے یہ شہر فتح ہوا ہے۔ سلطان محمد فاتح کا بھی نام آتا ہے اس میں، جو قسطنطنیہ جنہوں نے فتح کیا، کافروں کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا، ان کے ہاتھ میں گیا پھر فتح کیا۔ اب تو چونکہ یہ ترکی کے پاس ہے، ترکی کا بڑا شہر ہے، اور ابھی ترکی میں مسلمان ہیں، اسلامی حکومت ہے، لیکن جہاں تک خدشہ میرا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ترکی کے ہاتھ سے نکل جائے گا استنبول شہر، یہ پھر سے عیسائیوں کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے چلا جائے، اور ایک زمانے تک ان کے ہاتھ میں رہے گا، کیونکہ آج کے جو حالات بتا رہے ہیں، لبرلزم وہاں پر کافی بڑھ چکا ہے، جو بلکہ میں اگر بتاؤں، آپ تحقیق کریں، ترکی کی حکومت کا جو آئین ہے، وہاں کا جو نظام ہے، اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہ ترکی کوئی ایک مذہبی حکومت نہیں، یعنی وہاں کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے انڈیا ہے سیکولر ہے، ہمارا کوئی سرکاری مذہب نہیں، اسی طرح سے ترکی کا بھی انہوں نے بنایا ہے۔ جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی تب یہ بنایا گیا تھا اس طرح سے کہ موجودہ صدر نے اسلامی کام زیادہ کیے ہیں، لیکن آج بھی وہاں کا نظام ہے وہ سیکولر ہے، اور آج بھی بہت سارے وہاں امریکہ کے پٹھو موجود ہیں، بہت سارے ایسے جو منافق ہیں، وہ اپنے ماحول کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے جہاں تک اندیشہ لگتا ہے استنبول ان کے ہاتھ سے جائے گا اور عیسائیوں کے قبضے میں رہے گا، چونکہ حدیث پاک میں جو ترتیب بتائی گئی ہے، پہلے عمران و بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی اور مدینے کی ویرانی، مدینے کی ویرانی ملحمۃ الکبریٰ کا ظہور ہوگا، یعنی بڑی جنگ ہوگی۔ اب وہ بڑی جنگ سالوں تک نہیں چلے گی،
ایک بات یہ بھی سمجھ لے، جیسے وار نہیں ہے یہ ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار ٹو جس طرح سے ہوئی، بہت سارے لوگ اس کو ورلڈ وار 3 بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ورلڈ وار 3 کی بات نہیں ہے جو ملحمۃ الکبریٰ میں بتائی گئی ہے۔ ورلڈ وار 3 ہو سکتی ہے آپسی ممالک میں، لیکن یہ جو ہے وہ صرف 2 دن 3 دن یا 4 دن کا ذکر آیا ہے۔ وار جو ہے کنٹینیو چلتی رہتی ہے۔ یہ جیسے جنگ بدر ہوئی 1 دن میں ختم ہوئی، جنگ احد تھی 1 دن میں ختم ہوئی، اسی طرح سے ملحمۃ الکبریٰ بھی جو ہے یہ بہت لمبے سالوں تک یا مہینوں تک نہیں چلے گی، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 1 ہفتہ ہو سکتی ہے احادیث پاک کی روشنی کے مطابق۔ تو عزیزان گرامی، اب ملحمۃ الکبریٰ کے ختم کے بعد کیا ہوگا؟ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ تو فتح ہونے کی جو بات کی گئی ہے، اگر آلریڈی پہلے سے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے تو پھر فتح کی بات کیسے فتح کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فتح قسطنطنیہ سے مراد اگر پہلے والی فتح جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی یا سلطان محمد فاتح کے زمانے میں ہوئی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے ملحمۃ الکبریٰ ہو چکی ہے، اس سے پہلے مدینہ ویران ہو چکا ہے، اس سے پہلے بیت المقدس کی آبادی، یہ ساری ترتیب الٹ جائے گی۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے استنبول شہر آج یعنی عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے، پھر فتح ہوگا، اور وہ فتح کیسے ہوگی؟ جنگ سے نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے وہ الملحمۃ الکبریٰ میں سے 1/3 جو لشکر تھا مسلمانوں کا، وہی جائیں گے فتح قسطنطنیہ کے لیے، اور وہ امام مہدی کی قیادت میں ہوں گے، امام مہدی کی قیادت میں ہوں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ بغیر کسی قتل کے، بغیر کسی لڑائی کے قسطنطنیہ کو کیسے فتح کریں گے؟ مسلمان نعرہ لگائیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسے وہ ایک بار بلند آواز سے کہیں گے اس کا ایک حصہ فتح ہو چکا ہوگا، دوسری مرتبہ کہیں گے تو استنبول کا دوسرا حصہ فتح ہو چکا ہوگا، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تیسری مرتبہ مسلمان نعرہ تکبیر اس طرح بلند کریں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ اب جو بات بتانی ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یہاں تک کی بات تھی، جیسے یہ قسطنطنیہ فتح کر کے ابھی اپنی یعنی تھکان کو دور بھی نہیں کر چکے ہوں گے، اسی وقت ایک آدمی ان کے پیچھے سے یہ اعلان کرے گا کہ اے مسلمانوں، دجال ظاہر ہو چکا ہے، تمہارے گھروں میں گھس کر کے تمہارے بیوی بچوں کو ختم کر رہا ہے، تو سارے پریشان ہو جائیں گے۔ ایک آفت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری آفت آ گئی۔ اب دجال کے ظہور کی خبر جیسے ہی سنیں گے، اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 گھوڑ سوار، گھوڑے کا ذکر ہے، 10 گھوڑ سوار قسطنطنیہ سے نکلیں گے، پھر وہ ارض مقدس کی طرف آئیں گے یا اپنے وطن آئیں گے، اور بہت تیزی سے آئیں گے، جبکہ وہ خبر شیطان نے پھیلائی تھی جھوٹی ہوگی۔ پہلے جو شیطان کہے گا کہ دجال آ چکا ڈرانے کے لیے، لیکن جب وہ تمام مسلمان واپس اپنے اپنے گھر آئیں گے تب حقیقت میں دجال آ چکا ہوگا۔ اب سنیں، بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان میں سے ہر گھوڑ سوار کو جانتا ہوں، اس کا نام بھی، اس کے باپ کا بھی نام، اور اس کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مطلب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ گھوڑ سواری قیامت تک ختم نہیں ہوگی، یا ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنے پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں گے، پرانے ہتھیار کی طرف واپس آ جائیں گے، یہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں ہم سائیکل اور موٹر سائیکل پر چلنا نہیں چاہ رہے ہیں، رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے، ہم جو ہے اب کاروں میں، اور کاروں سے زیادہ اب اور تیز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، بلٹ ٹرین آ چکی ہے، اس سے زیادہ تیز ہم تو ایروپلین دیکھ چکے ہیں، راکٹ دیکھ چکے ہیں۔ اتنی تیزی کے زمانے میں پھر گھوڑے کا تصور کیسے؟ گھوڑا کیوں استعمال کرے گا کوئی؟ لیکن حدیث پاک میں اگر آیا ہے تو یقیناً میرا یقین کہتا ہے، میرا ایمان ہے یہ کہ یقیناً لوگ گھوڑے پر ہی سواری کریں گے، اور اس وقت اپنی پرانے ہتھیار،
ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ ایک سائنسدان نے کہا ہے، بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے بھی یہ بات کہا کہ میں ورلڈ وار 3 کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ کیسے ہوگی، بایولوجیکل ہوگی، جیسے ابھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں وائرس پیدا کیا گیا ہے، اگر پیدا کر کے ایک ملک دوسرے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بایولوجیکل وار ہے، ایک دوسرے کو مطلب وبا پھیلا کر کے ختم کرنا، یا پھر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہوگی کہ مطلب آن لائن جو ہے اس کا پورا سافٹ ویئر ہیک کر لیا، اس کی بینک کرپٹ کر دیا، یہ بھی ایک وار ہے، یا پھر جو ہے بارود سے ہوگی، پیٹروٹ میزائل سے ہوگی، کس سے ہوگی ورلڈ وار 3، اس کے بارے میں پکا کسی کو علم نہیں۔ اس سائنٹسٹ نے بھی یہ کہا، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ورلڈ وار 3 کس طرح کی ہوگی، لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ورلڈ وار 4 اگر ہوئی تو پھر وہ لکڑیوں اور تلواروں سے ہی ہوگی۔ وہ کیوں؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ورلڈ وار 3 میں لوگ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے ایک دوسرے پر ڈال کر کے سب تباہ کر چکے ہوں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ تشریح سمجھنے فہم کے قریب ہے۔ ہر ملک آج ایک دوسرے کو ڈرا رہا ہے اپنے نیوکلیائی پاور ہونے کا، اس کے پاس نیوکلیئر ہے اور ڈرا رہا ہے ایک دوسرا ملک، اور ممالک کے درمیان یہ رسہ کشی تو آج اتنی عروج پر آ گئی ہے، بارڈر کے مسئلے آج دیکھ رہے ہیں ہم۔ ہر ایک ملک جو ہے اب اس میں جو بڑے بڑے جو ممالک ہیں جن کے پاس آج بارود ہے، نیوکلیائی پاور ہے، اگر ان میں سے کسی نے بھی نیوکلیائی پاور کا استعمال کیا تو انجام اتنا خطرناک ہوگا۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو نیوکلیائی بم گرائے تھے، ایٹم بم گرائے تھے، آج سے وہ تقریباً 80 سال کے قریب ہو گئے، زیادہ عرصہ ہو گیا، 70 سال کے قریب ہو گئے، آج تک وہ زمین بنجر ہے، وہاں سے کوئی ایک سبزہ نہیں اگتا، وہاں کے لوگ معذور پیدا ہوتے رہے سالوں تک، اتنی خطرناک اس کی زہریلی گیس ہے۔ اور اگر وہ اس زمانے کا نیوکلیئر تھا، اب اس وقت اور پتہ نہیں اس میں کتنا ڈیولپ کر چکے ہوں گے۔ ایک ایک ملک کے پاس اتنا نیوکلیئر ہے کہ یہ دنیا کو پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے اپنا وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کسی ملک نے تھوڑا سا بھی ایک دوسرے کے حق میں استعمال کیا تو مجھے جہاں تک لگتا ہے سارے ویپن، سارے مشینیں، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی، سارے تار ٹوٹ جائیں گے، نہ کوئی مشین ہوگی، نہ کوئی موبائل ہوگا، نہ کوئی سیٹلائٹ ہوگا۔ پھر لوگ کس چیز پر آئیں گے؟ واپس اسی کلاڑی پر آئیں گے، انہی تلواروں پر، انہی لاٹھیوں پر آئیں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے۔ بہرحال بات میری طویل نہ ہو جائے، عزیزان گرامی وقار، آج پوری دنیا کے حالات اس طرف آ رہے ہیں، آپ غور سے دیکھنا کہ بیت المقدس کی طرف آپ کی توجہ ہمیشہ رہے۔ یہ پورے دھیان بھٹکانے کی کوشش تھی پوری دنیا میں، ہم سب کے ذہن کو دوسری طرف ڈالنے کی، کہ آج یروشلم کو کیپٹل بنانے کی یہودیوں نے ایسی سازش کی کہ پوری دنیا کو ایک وبا کے چکر میں مبتلا کر رکھا، اور سب کو ڈر کے ماحول میں، لاک ڈاؤن کے ماحول میں، کوئی پروٹیسٹ نہ کر سکے، کوئی باہر نہ آ سکے، قید کر دیا۔ ایک طرف اسلامی ممالک جن کو ہم کہہ رہے ہیں ان کو زرخرید غلام بنا چکا ہے، یہ سارے سعودی ہوں، جتنے بھی اس کے ہم نوا ہوں، ان میں سے کسی کے بھی اندر اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں، جسارت نہیں، بلکہ اب تو یہ اپنے بارڈر بھی اسرائیل کے استقبال کے لیے کھولنے کو تیار ہیں۔ ایک بات یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ، تمام عرب کے لیے تباہی ہو، ویل ہے، بربادی ہو ایسے شر سے جو بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب سب تباہ ہو جائیں گے، عرب سب مریں گے۔ اب وہ کون سا فتنہ ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے میں جتنے عرب مارے جائیں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے، قتلاہا فی النار،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے کے جتنے مقتولین ہیں، جتنے مارے جائیں گے، وہ سب جہنم میں ہوں گے، کیونکہ یہ سب دنیاوی غرض سے لڑ رہے ہوں گے آپس میں، اور یہ دنیاوی غرض سے لڑ کر کے مر رہے ہوں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی زمانہ ہے جس میں عرب تباہی کی طرف جائیں گے، ان کی تباہی قریب ہے۔ اور میں نے ایک حدیث پاک اس سے قبل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ ہے ہوگا، اس کے مرنے کے بعد اس کی گدی کو، اس کے تخت کو حاصل کرنے کے لیے 3 لوگ لڑیں گے، اور تینوں کو وہ تخت نہیں ملے گا، یہاں تک کہ یہ قتل و خون ریزی عام ہو جائے گی، اور یہ تباہی کا ایک دہانا شروع ہوگا۔ آج کے جو وہاں عرب کے بادشاہ کی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہی ہے۔ میں یہ ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا کہ اسی زمانے کے لیے یہ بات کہی گئی، ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ہوگا، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد یہاں پر بھی 3 دعوے دار ہیں۔ آلریڈی 2 کراؤن پرنسز کو ان لوگوں نے 2 کراؤن پرنس کو انہوں نے ہٹایا، اب تیسرا یہ جو بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں حالات کس کروٹ پر لے جاتے ہیں۔ میں حالات کی طرف لے کر کے آیا، اے مسلمانوں، ان حالات میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری دستگیری فرمائی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ افسوس ہے اس وقت جو ہے ہمارے بچے گیم میں مبتلا ہیں، ٹک ٹاک میں مبتلا ہیں، بہت سارے ایسی خرافات اور واہیات میں مبتلا ہیں، پوری رات پورا دن اس طرح کی فحاشیت میں مبتلا ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں کہ دنیا کہاں چل چکی اور کون سے پلاننگ ہو چکی ہیں۔ اسی لیے میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اے امت محمدیہ کے غیور نوجوانوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔